بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ایجوکیشن فرنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجم۔ ناظرین باتمکین، دنیا ایک عارضی اور ناپائیدار نمائش گاہ ہے۔ صدیوں سے انسان قافلہ در قافلہ یہاں آتے ہیں، چند لمحے رکتے ہیں اور پھر اپنے سفر پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کل من علیہ فان، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں، اس جہاں میں اگر کسی چیز کی بقا ہے تو وہ ہے انسان کے کارخانے نمایاں، جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ اور پھر تاریخ کے اوراق میں وہ شخص جو دوسروں کے لیے کارخانے نمایاں انجام دیتا ہے، جو ملک و قوم کے لیے کارخانے نمایاں انجام دیتا ہے، وہ اپنا نام تاریخ کے اوراق میں ثبت کر کے بقائے دعا حاصل کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے میاں عبدالغفور بھٹو صاحب بھی ایسے ہی ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میاں صاحب میں ایک فرد نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ جب بھی پاکستان کا مورخ قومی یکجہتی کے حوالے سے تاریخ لکھے گا تو میاں صاحب کا نام سنہری لفظوں میں اس میں شامل ہوگا۔ میاں صاحب اپنے جذبے کے ساتھ جس مشن کو لے کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ مشن ضرور منزل مقصود تک پہنچے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے انہوں نے بے شمار کام کیا، پاکستان کے ہر صوبے میں گئے، ہر ضلع میں گئے، ہر شہر میں گئے، ہر تحصیل میں گئے اور لوگوں کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی مشکل کے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، اور ایسی ایسی جگہوں پہ بھی پہنچایا نام اپنا پیغام جہاں پاکستان کا نام لینا بھی مشکل تھا، جہاں پاکستان کا پرچم لہرانا بھی مشکل تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ پاکستان کا پرچم بھی لہرایا۔ تو ہم ان کے اس عزم کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج ان سے ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ قومی یکجہتی کے فروغ میں جو نصاب تعلیم ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ہمیں کس قسم کا نصاب تعلیم کا اپنانا ہوگا تاکہ قومی یکجہتی خود بخود ہمارے نوجوانوں میں آ جائے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب یاسین بھٹو صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک نہایت ہی قدور علمی وردی شخصیت ہے، تجزیہ کار ہے اور ان کے اکثر تجزیے 100% درست ثابت ہوئے ہیں۔ میں جناب یاسین بھٹو صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں۔ سوالات کا سلسلہ بھٹو صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، ہم سب مختلف لسانی اکائیوں میں تقسیم تھے۔ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا، اس لیے حاصل کیا کہ ہم ایک قوم بننا چاہتے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ پاکستان لینے کے بعد بھی ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ میں چاہوں گا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو آڑے آئیں اس نیک مقصد کے حاصل کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بزرگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں پاکستان بنانے کی کیوں ضرورت ہوئی۔ اب جس وقت پاکستان نہیں بنا تھا ہم بلوچی تھے، ہم سرحدی تھے، ہم پنجابی تھے، ہم سندھی تھے، تو کس حالت میں تھے؟ سوچنے والی یہ بات۔ ہم ہندوستان میں، اس وقت کے ہندوستان میں ہمارا کہیں کوئی وزن نہیں تھا۔ ہمیں دینی فرائض انجام دینے کے لیے لک چپ کر کرنا پڑتے تھے۔ تعلیم میں ہم زیرو تھے، ملازمتیں ہماری نہ ہونے کے برابر تھی کہ اگر کوئی مسلمان کہیں کسی ادارے میں پی این ہے تو یہی فخر سمجھا جاتا تھا۔ دکانداری کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صنعت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، فوج میں کوئی پارٹ نہیں تھا ہمارا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کس کس مپسی کی صورتحال تھی کہ تعلیم کا صرف فروغ دینے کے لیے سید احمد نے جو رول ادا کیا
وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہاں موضوع نہیں ہے وہ کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن آپ کے سامنے ہے۔ اور اتنی قسم پرسی کی حالت میں تھے کہ بزرگوں کو یہ سوچنا پڑا کہ ہم ان حالات میں نکل کر ایک اچھے انسان، اچھا خاندان اور اچھی قوم کس طرح بن سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ اگر واقعی ہی حالات بہت بہتر ہوتے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر واقعی حالات بہتر ہوتے تو کوئی فرد اتنے بڑے طوفان سے، جہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، جہاں سمندر بہ رہا ہے ظلمت کا، اس کو پار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں، ضرورت اس بات کی تھی، انتہائی بدترین حالات تھے۔ میں ابھی ان زومات سے پوچھتا ہوں، ان برسر اقتدار سے پوچھتا ہوں، ان دکانداروں سے پوچھتا ہوں، ان صنعتکاروں سے پوچھتا ہوں، کس کا باپ تھا صنعتکار؟ کس کا باپ تھا دکاندار؟ کس کا باپ تھا سی ایس پی افسر؟ کس کا باپ تھا فوج میں؟ تو یہ جواب نہیں ملے گا۔ یہ حالات تھے جن حالات کی بنیاد پر اور پاکستان کے لیے جدوجہد کی گئی، اور پھر دیکھا، یہی نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو یہاں رہ رہے تھے، جو تو مائیگریٹ کر کے آئے وہ سیپریٹ بات ہے، انہوں نے خوشیاں منائی پاکستان بننے پر، انہوں نے اپنے بھائیوں کو ویلکم کرنے کا یہاں تک کیا حضرت کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی کے گھر میں روٹی ہے، کسی کے گھر میں بستر ہے، کسی کے گھر میں لسی ہے، کسی کے گھر میں بہت بڑا اناج پڑا ہے، تو وہ سارے لے کر اپنے بھائیوں کو ویلکم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو یار یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس وقت کے حالات بدترین تھے، اور پاکستان سے امید وابستہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنے گا، جو تاریخ انہوں نے اسلام کی پڑھی ہوئی تھی، جو مولویوں نے انہیں بتایا ہوا تھا، جو چھوٹے موٹے مدرسوں میں انہیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایک ایسا اسلامی نظام ہوگا جس میں نہ کوئی خلیفہ ہوگا نہ کوئی خادم ہوگا، کیا بات، سب برابر ہوں گے، محمود و غزنوی برابر ہوں گے، جس میں کوئی صنعتکار ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ وہ انتظامی امور دے رہا ہوگا، لیکن وہ سب کچھ مزدوروں کے لیے کرے گا، کوئی جاگیردار ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے مزاروں کے لیے کر رہا ہوگا۔ اور یہ ان حالات میں ہم بھائی بھائی ہوں گے، ایک جگہ پہ کہیں کسی کی انگلی کٹے گی تو اس کا دکھ درد پشاور، کوئٹہ، بلوچستان تک محسوس ہوگا۔ لیکن اب آپ نے سوال کا دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا یہ ہمارے ظالم اور مکار دشمن نے یہ بات کہی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ملک اتنے سال نہیں چل سکے گا، یہ ملک اتنے سال نہیں چل سکے گا، اور انہوں نے صرف کہی نہیں، اس کے بعد پلانے کی پوری دنیا کے یہود و ہنود اور ملک اسلام دشمن قوتوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ملک سروائیو کر گیا، اگر یہ ملک اپنے مقاصد میں پورا ہو گیا، جہاں اسلامی نظام ابھر کر آیا فوارے کی طرح، تو پھر یہ ہے کہ ہماری کہیں خیر نہیں۔ اور انہوں نے سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو خریدا، پھر ان بااختیار لوگوں کو خریدا اور ان کو اپنی گرفت میں لیا، اور یہاں تک کہ آج تک انہوں نے کبوتروں کی طرح یا کسی اور کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے قیادت ہماری، سچ کی بات نہیں کرتی قوم کے سامنے، اور جھوٹ میں رکھ کر قوم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور جب تک صحیح قیادت نہیں آئے گی اس وقت تک اسلامی نظام نہیں نافذ ہوگا، اور ہم اپنا اس کا پھل نہیں لے سکیں گے۔ بالکل صحیح۔ آگے کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں۔ یاسین صاحب، کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں جس نے ترقی کی ہے، ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ان کا جو کیریکولم سسٹم ہے وہ ایک ہے، نصاب ایک ہے، ایک ہی قومی نصاب ہے،
اور اس کے بعد پھر مختلف اسکولوں کا نصاب، کالجز کا نصاب، مختلف یونیورسٹیز کا نصاب جو ہے وہ اسی نصاب سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ مدرسے والے اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں، اردو میڈیم والے اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں، انگلش میڈیم والے اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں، اب دانش اسکول کھل گئے ہیں، انہوں نے اپنا نصاب، یعنی عجیب قسم کی ایک کنفیوز قسم کی قوم ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو جب اس قسم کی یہ قوم تیار ہوگی تو پھر یہ وہ ایک قوم کیسے بنے گی؟ ہم تو ہجوم بن کے رہ گئے۔ پروفیسر، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دا نیشن۔ یہ تعلیم جو ہے کسی قوم کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ٹو بی اور ناٹ از دی کوشچن آف لائف۔ اب یہ کوشچن اس لیے ہوتا ہے کہ قوم زندہ کیسے رہے، جی مرے یا زندہ رہے۔ بالکل صحیح۔ وہ قومیں ہمیشہ ترقی انہوں نے کی، وہی قومیں آگے تک چلی۔ یہ ہماری جو ہمارے آباء اجداد ہیں انہوں نے بھی آگے عروج حاصل کیا تعلیم کی بنا پر۔ یہ تعلیم جو ہے نا، پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ تعلیم ماننے کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں غربت بھی ہوگی، پسماندگی بھی ہوگی، بہت برا حال ہوگا۔ لیکن جہاں تعلیم ہوگی وہاں سے کوئی تعلیم بھی راستے نکالتی ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ ایجوکیشن ایک جیسی ہونی چاہیے، یونیفیکیشن آف دی ایجوکیشن یہ مکمل طور سے یکسوئی ہونی چاہیے۔ اب یہاں ہمارے یہی وجہ ہے کہ ہم نے باہر سے ہمارے حالات جیسے اپنا میاں صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے اندر دشمن ایسے ہیں۔ جب یہ پاکستان بنا تھا، جس روح کو بتا رہے ہیں نا، دیکھو اس وقت وہ بھی پاکستان، یہ ہم لوگ تھے، ہمارے بزرگ ابھی تک زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں دیکھا، انہوں نے بنتے ہوئے دیکھا، میں نے بنتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت جذبہ وہ جو تھا وہ کہاں گیا جذبہ؟ وہ کدھر جذبہ گیا؟ جنہوں نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا، یہ ملک جو ہے پاکستان یہ 20 سال یا 10 سال چلے گا، ختم ہو جائے گا، اسی وقت سے جیسے انہوں نے نشان دی، یہ دشمن پیچھے پڑ گیا۔ وہ دشمن نے کہا اس کو پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ پھر پاکستان کو ختم اس لیے نہیں کر سکے، جب 62 کی جنگ میں آپ نے دیکھو قوم پھر یکسو ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت عجیب کمال ہے، یہ تو قوم ابھی تک ختم نہیں، اسکیٹر نہیں ہوئی، ان میں نفاق ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد سے اسے میر قاسم اور میر جعفر یہاں پیدا کیے، کیا بات! اور انہوں نے جناب یہاں کے اندر خانے مل کے انگریزوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ پنگے پڑھا کے پیار محبت کی خاطر، اس کے بعد انہوں نے جناب وہ جو پاکستان کو جو لخت ہوا تھا، ادھر سے ایک آدمی آیا ذوالفقار بھٹو، ادھر سے وہ، اور انہوں کو بھٹو کون پلانٹ کرنے والا تھا؟ وہ تھا امریکہ اور وہ تھا انگلینڈ۔ وہ ان کو باقاعدہ طور تیار کر کے لائے، ادھر تم ادھر، پھر اس کے منہ سے کلوا دیا، لوگوں سن لو یہ پاکستان تمہارا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم، یہ نعرہ لگا دیا۔ اب قوم کو عجیب خس میں پھنسا دیا، جس کی وجہ پاکستان ہمارے ان لوگوں کی غداروں کی وجہ سے، ان لوگوں کی نالائکی کی وجہ پاکستان دو حصوں میں اچھا، اب جو پاکستان بچا ہے اس کی احساس کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری تھا تعلیم ہوتی، تعلیم صحیح طور پہ دی جاتی۔ غریب کو تو تعلیم ملتی ہی نہیں ہے، حالانکہ غریب بڑا ذہین ہے، سرمایہ دار نے قبضہ کر دیا، کہیں ایجوکیشن اسکول بن گئے، کہیں شوئے پاس بن گئے، کہیں اور بیکن ہاؤس بن گئے، اس میں میڈیم انسٹرکشن جو ہے انگلش شروع کر دیا۔ اب میڈیم انسٹرکشن جب اپنا آپ چھوڑ دیں گے، اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہر آدمی سمجھتا ہے، یہ مادی زبان ہماری ہے، مادی زبان کہیں پنجابی ہے، کہیں پشتو ہے، کہیں وہ ہے ہندو ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل تو اردو ہے نا، اردو ہماری انٹرنیشنل ہماری قومی زبان ہے۔ اس میں تعلیم جو دی جائے سمجھ آ جی۔ اب معاملہ انہوں نے ہم نے کورس علیحدہ کر لی، یہاں تاکہ پروفیسر آپ ہمیں تو روڑا آتا ہے کہ لیلۃ القدر جس میں ذکر ہے سورۃ قدر کا، اس کو نکال دیا انہوں نے۔ علامہ اقبال لب پہ آتی ہے دعا میری تمنا میری، کتنی خوبصورت دعا صبح پڑھتے تھے۔ میں صاحب اس کی طرف آتا ہوں، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ وقت ہوتا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ ناظرین اس وقت ہم بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔